اور اس سے پہلے کہ نواب سرتولا کو پکڑا جاتا اور کی فوجی طاقت کو زیر و زبر کیا جاتا، میر جعفر نے اپنے قریبی سپہ سالاروں کو آرڈر دیا اور یہ کہا کہ نواب سراجدولہ کی فوج میں جو ان کے قریبی سپہ سالار کمزور ہیں انہیں تحتے کرو۔ سو پہلے بہت سے قریبی جو نواب سراجدولہ قریبی مانے جاتے تھے انہیں مارا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے بھیس بدل کر اڑیسہ کا رخ کیا اور اڑیسہ سے بہار پٹنہ کی طرف گیا، اور پٹنہ میں ایک خانقاہ میں ایک مولوی نے اپنی بیوی بیگم لی اور اس پر کے بعد نے اپنے قوم اور انگریزی فوجوں کو بھی لگایا اور تلاش جاری رہی۔ آخر کار اس خانقاہ پر چھاپا مارا اور نواب سراج کو وہاں سے گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے بعد میر جعفر گھر مرشد آباد کے اندر ان کی کوٹھی تھی، اس کوٹھی میں نواب سراج الدولہ کو قید کر دیا گیا، اور فجر کی نماز کے وقت جب وہ سجدہ ریز تھے، جب وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے، تب میر جعفر نے ان کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس گھر قرار دیا، اور آج کا ملک اس کے گھر شدہ موجود ہے۔ اس طرح علی میدان میں نواب سراجدولہ کو اور ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا تسلط بہار سے اڑیسہ، بنگال سے اڑیسہ تک اور وہاں سے بہار تک مکمل قبضہ جما لیا، اور پھر ہندوستان اپنا قبضہ جمایا، وہاں سے نکل کر اور سے نکل کر تربا تک، اور وہاں سے تک، اور وہاں سے نکل کر یو کے سرحد تک، یو پی کا وہ لیتے ہوئے اور بات لے کر وہاں سے کشمیر تک، اور سے لے کر لاہور اور جا کے علاقہ اور پر قبضہ رہتا بڑھا۔ اخیر میں 1799 میں جب ٹیپو سلطان کے لیے محترم علی حیدر علی کو یہ علم ہوا کہ انگریز اب ہم پر چڑھانے والا ہے، تو حیدر علی نے 2 مرتبہ انگریزوں سے جنگ لڑی، دونوں مرتبہ جیت حاصل کی، لیکن تیسری مرتبہ جب مجاہد عادی ٹیپو سلطان کا آیا، اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے، اور در حقیقت اس شکست اور شہادت کی وجہ غداری تھی، منافقت تھی، اور اس منافقت میں میر صادق نے جو ٹیپو سلطان کا قریبی کمانڈر تھا، ٹیپو سلطان کی فوج جس کیمپس میں تھی وہ میسور کے اندر، سرنگا پٹنم کے اندر وہ محل آج بھی، وہ کیمپس آج بھی موجود ہے، جو ایک نہر کے کنارے واقع ہے۔ اس زمانے میں جب انگریزی فوج نے چڑھائی کی، اسی دوران ٹیپو سلطان الرٹ ہوئے، اپنی فوج کو اس کیمپس کے، اس قلعے کے تمام دروازوں پر توپ خانوں کے ساتھ اور اس فوج کے جتنی فوج تھی اور سب کو کر دیا گیا۔ اس طرح سے بیداری لگی قلعے، لیکن ادھر بیداری چل رہی اور ادھر میر صادق انگریزوں سے ٹیپو سلطان اس کی کے سوداگار ٹیپو سلطان کے وزیروں اور ان کمانڈروں نے لالچ دیا انگریزوں ٹیپو سلطان کو اور اس گد پر بیٹھو، اس طرح تحریک کرو، اس طرح جا کو ملے، یہ لالچ جگہ میر صادق بھی دی۔ چنانچہ علم فوجی کمانڈر تھا اور اس میں اتنا فوج تھی کہ انگریز فوج کسی واضح سے ہو کر ٹیپو سلطان قلعے پر حملہ نہ ہو سکتی۔ سو میر صادق نے بتایا کہ جو نہر ہے، اس نہر کے پیچھے بالکل بے نہر ایک واٹر گیٹ ہے، اس کا نام انگریزوں نے واٹر گیٹ دیا تھا۔ اس واٹر گیٹ پر کوئی پہرا نہیں ہے کیونکہ پیچھے نہریں چل جاری ہے، نہروں میں پانی ہے۔ جب یہ علم انگریز افسر کو ہوا تو انہوں نے راتوں رات انگریزی کمانڈوز کو جو گھوڑا اور تیراک
فوج تھی اس کو نہر کرنے کے لیے حکم دیا گیا. سو انگریزی فوج راتوں رات اس واٹر گیٹ پر پہنچ گئی اور اسے توڑا اور یکایک حملہ کر دیا. ادھر میر صادق نے اپنا پیغام بنگلور میں ٹیپو سلطان کو بھیجا کہ آپ کے قلعے پر واٹر گیٹ سے انگریز حملہ آور ہو چکا ہے, سو آپ ابھی یہاں نہ آئے, حالات خراب ہے. تب ٹیپو سلطان نے اعلان کیا, اے غدار, تم میر صادق, تم غدار ہو, مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میری عوام مر جائے, سلطنت ڈوب جائے اور میں یہاں بیٹھا رہوں. سن لو, آج میری نسلوں کو تم بتا دینا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. سو ٹیپو سلطان نے کھانا کا نوالہ پھینکا اور اپنی فوج کے ساتھ میسور کی طرف بڑھا اور سرنگا پٹنم کے محل میں آیا اور بوانگے دال اعلان کیا کہ آج ٹیپو سلطان کے لیے بیٹھنا حرام ہے. میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں. آج وہی حال میرے ہے جو غزوہ تک میں تھا, جو غزوہ احد میں تھا, جو کبھی غزوہ بدر میں تھا. میں چین سے نہیں بیٹھتا. سو لڑائی میں شریک ہوئے اور ٹیپو سلطان کو ایک گولی لگی اور اس جگہ شہید ہوئے. ان کا گھر پڑا ہوا تھا, لیکن انگریز افسر کی ہمت نہ تھی کہ اس کے قریب جائے. اتنا جلا تھا, اتنا رعب تھا, اتنا دبدبا تھا ٹیپو سلطان کا. جب 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو اب پورا غیر منقسم ہندوستان, جب کوئی تقسیم نہ تھی, جب کوئی بنگلہ دیش نہ تھا, جب کوئی پاکستان نہ تھا, اس غیر منقسم ہندوستان کے تمام علاقوں کا حکمران انگریز بن چکا. تب 1803 میں اسی دلی کی جامع مسجد پر اعلان کا آج ملک شاہ یعنی بہادر شہر کا اور حکمرانی انگریزوں کی ہوگی. جب یہ اعلان دلی کی زمین کے دن میں دلی گیٹ ایک مولوی شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے, ان تک اعلان پہنچا تو اعلان کرایا. وہ اپنی خانقاہ سے, اپنے مدد سے, اپنی مسجد کے اوپر اٹھے اور اعلان کرا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں اور بران وطن, آج سے انگریزوں کی غلامی حرام ہے. ایک ہی مسلمان پر انگریزوں کے خلاف جہاد اور کرنا فرض ہے. سو اس اعلان کا انگریز نے وارنٹ جاری کیا, شاہ عبدالعزیز کو گرفتار کیا گیا اور چھپکلیاں پر پکڑ کر اس کا اون بنا کر شاہ عبدالعزیز کے جسم پر دیا گیا. جسم کو برس کی بیماری ہوئی اور وہ شہید ہوئے, لیکن اپنی شہادت سے پہلے اپنے دو شاگردوں کو یاد کیا تھا, اسماعیل شہید اور سید احمد دہلوی کو. دونوں شاگردوں کو جو سبق آزادی ہند کا تھا وہ سبق دیا اور یہ بتایا کہ میرے اس سب کو تم آگے بڑھو. چنانچہ دونوں نے, شاہ اسماعیل شہید اور احمد دہلوی نے, دونوں یہ اپنی فوج آ کر بالا کوٹ پنجاب کی طرف گئے اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر دونوں ذبح کر دیا گیا میرے بھائی. لیکن ان دونوں بھی اپنی شہادت سے پہلے اپنے شاگردوں کی ایک کھیپ تیار کر لی تھی اور وہ کھیپ اب تیاری کر لی. انگریز کے خلاف جگہ جگہ بغاوت چھوٹی چھوٹی ہو رہی تھی, ابھی کوئی بڑی بغاوت نہ تھی. پھر 1857 کا دور آیا. 1857 میں میرٹھ کی چھاؤنی سے ہندو مسلمان نے دونوں فوجیوں مل کر انگریزوں کی بغاوت کی اور دلی بہادر شاہ ظفر کے قلعے پر یہ فوج آئی اور یہ کہا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے, اس لیے
قدم آپ اپنے ذمے لیں، ہم سب لڑیں گے، لیکن 1857 کی اس بغاوت کو انگریزوں نے بہت دانش مندی سے کچل دیا، اور اس کچلنے کے بعد جو انگریزوں نے ظلم ڈھایا، اس ظلم برداشت میں اینٹ سے اینٹ بج گئی ہندوستانیوں کی۔ جو کوئی آزادی کی کرتا تھا ان کی نسلوں کو تباہ کیا جاتا تھا، جو کوئی آزادی کا بگل بجانا چاہتا تھا ان کی نسلوں کو توپوں سے نظر کر دیا جاتا تھا، سمندروں میں اس کی نعشوں کو بہا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی اور آزادی کی نہ چلا سکے۔ سو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1857 کے 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ حجت الامام قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں دارالعلوم کی بنیاد دی، اور در حقیقت یہ کسی مدرسے کی بنیاد نہ تھی، بلکہ ایسے عظیم مجاہدین آزادی کی کھیپ تیار کرنی تھی جو صرف اور صرف انگریزوں کی دشمنی بھر کر وہاں نکلے اور انگریزوں سے لڑائی لڑے۔ اس مہم پر کام شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اسی مدرسے شلہند محمود الحسن بند تیار ہوئے، مولانا گنگوئی تیار ہوئے، مولانا حضرت نوحانی تیار ہوئے، مفتی کفایت اللہ تیار ہوئے، ایک عظیم کھیت تیار کرائی گئی۔ اس کے بعد شاملی کے میدان کا قصہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، وہ شاملی کا میدان کہ آج بھی اگر امریکن پارلیمنٹ میں 1857 سے 1947 پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ پوچھتے کہ کون شاملی کے میدان میں نہت مولوی جو انگریزوں کے توپوں کے سامنے لڑنا چاہتے تھے، جو انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقتور پاورفل طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار تھی، آج بھی جب شاملی کے میدان کے مجاہدین کا چرچا ہوتا ہے ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھل جاتی ہے کہ آخر ان کے سینے میں کیسی آگ تھی جو انگریزوں کے توپوں کے سامنے مسکرا کر مرنا چاہتے تھے، آخر ان کے دل میں کس چیز کا ولولہ تھا۔ یہ نظام چلتا رہا، آزادی وطن کے لیے لڑائیاں چلتی رہی، دھیرے دھیرے یہ آزادی کی لڑائی بڑھی، اور پھر شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ یہ خط تھا جو افغانستان کو بھیجنا تھا، لیکن راستے میں یہ خط پکڑا گیا۔ خط لکھنے والے کی اطلاع ملی، مولانا محمود الحسن کو مکے سے حجاز مقدس سے گرفتار کیا گیا، حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا گیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی، مالٹا جیل میں ان کو بھیجا گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر آئے اور دیوبند میں جب آئے تو بیمار تھے، آخری وقت تھا، اپنے شاگردوں سے کہا میں چارپائی پر لیٹتا ہوں، اے میرے شاگردوں میری چارپائی تم کندھوں پر اٹھاؤ اور ہندوستان کی گلی گلی کوچا کوچا بوٹا بوٹا یہ چوک پہنچو، میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ لاہور کے اندر جب مولانا حسین احمد مدنی کو اتار کے کوٹ میں بھیجا تو کوٹ مولانا حسین احمد مدنی بیگ میں اپنا کفن تیار کر کے وہاں گئے تھے۔ انگریز سے آنکھ ملا کر ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کے بعد انگریزوں نے سمجھا کہ یہ لوگ انگریز دنیا میں کس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جب یہ جنگیں ہو لگی تو اس کے بعد انگریز نے اعلان کیا، جاؤ دیکھو داڑھی والوں کو، جاؤ دیکھو ٹوپی والوں کو، انہیں بغیر کسی تحقیق کے انہیں تحقیق کر دو، پھانسی پر چڑھا دو، گولیاں چلا دو۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا مدرسوں پر چھاپے پڑنے لگے۔ اسی دلی کی سرزمین پر 1000 مدرسے پائے جاتے تھے، تمام مدرسوں پر بندش لگا دی گئی، مولویوں کو چن چن کر مارا جانے لگا۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر دلی
سرزمین سے لے کر پشاور کے میدان تک ایک بھی درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اس تاریخ کے ساتھ اس ملک کو مسلمانوں نے اور برادران وطن نے مل کر آزاد کرایا۔ جب گاندھی جی کا دور آیا تو گاندھی جی کو جمعیت علماء ہند نے 31 ملکوں کا سفر کرایا۔ سارے عالم میں یہ بتایا گیا کہ انگریز ہندوستان میں ظلم کر رہا ہے، ظلم کی داستان بتائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو، ہندوستانیوں کو پکڑ پکڑ کر کتے میں تنے ڈال دیا ہے، کالا پانی میں سزا جاتی ہے۔ یہ حالات ہے ہندوستانیوں کے ظلم اور تشدد کا پہاڑ توڑا گیا۔ دھیرے گاندھی جی نے اپنی تحریک آئی اور تحریک کے اندر جب 1942 کا دور آیا تو 1942 میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی۔ یہ ایسی تحریک تھی جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی شریک تھے اور یہ اعلان کرایا گیا کہ اب ہم کسی قیمت پر ہندوستان میں انگریزوں نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن جب 1885 میں ہندوستان کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کی ترتیب بنی تھی، اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کا مقصد آزادی کی لڑائی نہیں لڑنا تھا، بلکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ غلط فہمیوں کو سدھارنا اور مصالحت اور کمپرمائز ان کا کام تھا۔ جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں یہ بات کہی کہ ہم آزادی سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ سو گاندھی جی نے پھر کانگریس کے تاویز ترمیم کرائی اور پھر کانگریس نے، انڈین نیشنل کانگریس نے مل کر جمعیت علماء ہند کے کارندوں نے، علماء نے مل کر ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی اور یہ ہندوستان کی ایک عظیم ترین تحریک ہوئی اور ملک سے 1947 میں ہندوستان سے انگریزوں کو جانا پڑا اور اپنی ناپاک سازش کے ساتھ وہ یہاں سے چلے گئے اور اس طرح سے یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آج یہ ترنگا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یاد کرو اپنے بزرگوں کو، یاد کرو اپنے پیرو فرما رواؤں کو، یاد کرو ان سوتنتر سینانی کو، یاد کرو ان مجاہدین آزادی کو جنہیں اپنی بیوی کو بیوہ کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جو جنگ میں دنیا سے چلے گئے اور ملک کے لیے شہید ہوئے۔ آج اس ملک کا سیکولر قانون ہمیں آواز دیتا ہے کہ دیکھو، وہ دیکھو گاندھی جی کی تحریک افریقہ سے لے کر ہندوستان تک کس طرح ایک سمت دوڑتا پھر رہا ہے۔ جب فساد چل رہا تھا میسور سے لے کر بہار تک، جب فساد چل رہا تھا اڑیسہ سے لے کر بنگال تک، ادھر پنکشائی ہو رہی اور ادھر گاندھی جی آندولن سے ہٹ کر وہ فساد کو روکنے کی ترتیب میں لگے ہوئے تھے۔ اتنی عظیم قربانیاں ہمارے پروجوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کے لوگوں نے دی ہے۔ آج ہندوستان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کو، یہاں کے آئین کو، یہاں کے سیکولر نظام کو جو یہ بتاتا ہے کہ ایک رکشا والا اور ایک منتری دونوں ایک ہی صف کے لوگ ہیں، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی سزا ہے، ایک ہی ترتیب ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے سنہرا قانون کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم لوگ سب مل کر اس آزادی کے جشن میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ملک کو بچانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور یہ دستور، یہ آئین سے بولر اسی طرح چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔